بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک حافظ قرآن لڑکی پر واشنگ مشین میں کپڑے دھونے کی وجہ سے عذاب آ گیا اور اس کی میت کو واشنگ مشین کے ساتھ ہی دفن کرنا پڑا۔ آخر اس معمولی سی بات پر اس پر اللہ کا اتنا دردناک عذاب کیوں آیا؟ جب لوگوں کو اس کی حقیقت کا پتہ چلا تو سب کی چیخیں نکل گئیں۔ دوستو، یہ دل دہلا دینے والا واقعہ ضرور سنیے گا، کیونکہ اکثر بہت سے لوگ اس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں جس وجہ سے انہیں سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پشاور کے ایک چھوٹے سے علاقے میں ایک عورت بہت ہی مشکل حالات سے زندگی گزار رہی تھی۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام رخسار تھا۔ رخسار اپنی ماں کا ہاتھ بٹاتی تھی کیونکہ اس کے والد کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ اس وجہ سے رخسار کی ماں نے لوگوں کے گھروں میں جا کر صفائی کا کام شروع کر دیا۔ رخسار کی ماں کبھی بھی رخسار کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتی تھی، بلکہ اسے ایک مدرسے میں داخل کروا دیا تاکہ وہ حافظ قرآن بن سکے۔ رخسار بھی اپنی ماں کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے مدرسے جایا کرتی۔ جب رخسار نے حفظ مکمل کیا پھر وہ گھر پر ہی رہتی، کیونکہ رخسار کی ماں کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ اپنی بیٹی کو مزید تعلیم دلوا سکے۔ رخسار کی ماں خود لوگوں کے گھروں میں کام کرتی، رخسار کو یہی کہتی کہ بس تم گھر میں رہو اور اپنی تعلیم پر دھیان دو۔ ایک دن اچانک رخسار کی ماں کسی کے گھر کا کام کر کے واپس آ رہی تھی تو راستے میں بری طرح گر پڑی، جس کی وجہ سے اس کی کمر میں اتنا شدید درد ہو گیا کہ اس کے لیے اٹھ کر بیٹھنا بھی مشکل ہو گیا۔ یہ ان کے لیے بہت مشکل وقت تھا۔ ڈاکٹر نے رخسار کی ماں کو آرام کرنے کا مشورہ دیا۔ اس وجہ سے ماں بیٹی بہت گھبرا گئی کہ اب ہمارے گھر کا گزارا کیسا چلے گا۔ لیکن اب رخسار کی ماں بستر سے لگ کر رہ چکی تھی۔ پہلے تو 2 وقت کی روٹی مل جاتی تھی، اب تو وہ بھی مشکل تھی۔ رخسار نے اپنی ماں سے بات کی، امی اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی جگہ لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کر لیتی ہوں۔ تو رخسار کی ماں نے فوراً انکار کرتے ہوئے کہا، نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی، آج کل حالات بہت خراب ہیں۔ لیکن پھر کیا کرتی، چاروں ناچار بیٹی کے کہنے پر اجازت دے ہی دی۔ اب رخسار کام کرنے کے لیے جانے لگی۔ پہلے وہ ایک بنگلے میں جاتی تھی جہاں پر تمام کام کیا کرتی۔ ایک دن اسے ایک اور کام مل گیا، اسی طرح اس نے 3-4 گھروں کا کام اٹھا لیا۔ جب رخسار کی ماں نے دیکھا تو اس سے کہنے لگی، بیٹی، اتنا زیادہ اپنے کندھوں پہ بوجھ مت ڈالو، تم ابھی چھوٹی ہو۔ رخسار کہنے لگی، اماں، اس طرح سے میرے پیسے بہت اچھے بن جاتے ہیں۔ رخسار نے اپنی ماں کو 1 مہینے میں کمائے ہوئے پیسے دکھائے تو وہ بہت خوش ہوئی۔ رخسار کچن کے کاموں سے لے کے کپڑے دھونے تک سب کام خوشی خوشی کرتی تھی۔ حالانکہ اپنے گھر میں رخسار نے کبھی کسی کام کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، لیکن اب رخسار ہر کام کر لیا کرتی، خاص طور پر کپڑے دھونے کا کام وہ بہت خوشی خوشی کیا کرتی۔ وہ مالکن سے یہی کہتی، بی بی جی، پہلے تو میں کپڑے دھوؤں گی۔ مالکن بھی آرام سے اسے اجازت دے دیتی اور یوں رخسار 2-2 گھنٹے خوشی خوشی کپڑے دھوتی۔ وہ کپڑوں کو اچھی طرح سے مل مل کر دھوتی، اس کے دھلے ہوئے کپڑے بہت اجلے اور صاف ہوتے تھے۔ مالکن رخسار کی بہت تعریفیں کیا کرتی تھی اور کہتی کہ تم اپنی امی سے بھی اچھے کپڑے دھوتی ہو، میں تو تم سے ہی کپڑے دھلوایا کروں گی۔ رخسار کی امی نے محسوس کیا تھا کہ رخسار بہت خوش رہتی ہے اور مالکن بھی اس کے ساتھ ٹھیک ہے، تو وہ مطمئن ہو گئی۔ ابھی تک رخسار کی ماں اتنی زیادہ ٹھیک نہیں ہوئی تھی کہ وہ اپنے گھر سے باہر جا سکے۔ رخسار مہینے کے آخری تاریخوں میں ساری تنخواہ اپنی امی کے ہاتھ میں رکھ دیتی تھی۔ رخسار کی امی کہنے لگی، تم نے 5 لوگوں کے گھروں کا کام کیا ہے، لیکن یہ تنخواہ تو اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ رخسار کہنے لگی، دراصل میں صفائی کے علاوہ چھوٹے موٹے کام بھی کر لیتی ہوں، جس کی وجہ سے مالکن خوش ہو کر مجھے اضافی پیسے دے دیتی ہے۔
اس کی امی بیچاری کہنے لگی، میری بچی، تو روٹی کمانے کے لیے دن رات محنت کرتی ہے، مجھے تجھ پر ترس آتا ہے۔ لیکن رخسار اپنے کام سے مطمئن تھی۔ رخسار کی امی نے اپنی بہن کے بیٹے کے ساتھ رخسار کی منگنی کر دی۔ اب رخسار ان پیسوں سے اپنا جہیز بنانے لگی اور تھوڑی ہی مدت میں اس نے اپنا اہم جہیز بنا لیا۔ شادی کی تاریخ رکھتی گئی۔ رخسار نے اپنے ہونے والے شوہر سے شرط رکھی کہ میں اپنی امی کو ساتھ لے کر جاؤں گی۔ رخسار کا شوہر کہنے لگا، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں، ویسے بھی وہ اپنے گھر میں اکیلا ہی رہتا تھا۔ رخسار کی امی نے اسے سمجھایا کہ بیٹی یہ اچھی بات نہیں، لیکن رخسار اپنی بات پر ڈٹی رہی۔ اس وجہ سے رخسار کی امی کو اس کی ضد ماننا پڑی اور وہ شادی کے بعد بھی رخسار کے ساتھ رہنے لگی۔ رخسار کا شوہر اچھا خاصا کماتا تھا، وہ ڈرائیونگ کرتا تھا۔ اس نے سختی سے اپنی بیوی کو منع کیا تھا کہ تمہیں لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کرنے کی بالکل ضرورت نہیں، میری کمائی اتنی ہے کہ تم آرام سے 3 وقت کی روٹی گھر میں بیٹھ کر کھا سکتی ہو۔ رخسار کہنے لگی کہ مجھے کام کرنا بالکل بھی برا نہیں لگتا۔ ٹھیک ہے، میں صفائی اور جھاڑو پونچھے کا کام نہیں کرتی، پر ایک گھر کے کپڑے میں ضرور دھوؤں گی، کیونکہ وہاں کی مالکن کو میرے دھلے ہوئے کپڑے بہت پسند ہیں۔ اس کے شوہر نے اس کی ضد کے آگے ہار مان لی اور رخسار دوبارہ اسی بنگلے میں جا کر ان کے کپڑے دھونے لگی۔ لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس نے رخسار کی پوری زندگی بدل دی۔ کچھ عرصے کے بعد رخسار کے شوہر کا ایک بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ مکمل طور پر معذور ہو گیا۔ اب وہ اپنی نوکری پر بھی نہیں جا سکتا تھا، جس کی وجہ سے رخسار کو سارے کام واپس لینا پڑے تھے۔ رخسار کی امی نے اس سے کہا کہ اب میں لوگوں کے گھروں کا کام کرتی ہوں، تم اپنے گھر کو سنبھالو۔ لیکن رخسار کہنے لگی، نہیں امی، آپ میرے پاس رہتی ہیں، میری ذمہ داری ہے، آپ گھر پر ہی رہیں۔ کچھ دنوں کے بعد رخسار کو پتہ چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے، تو رخسار کی ماں نے اسے باہر کام کرنے سے منع کر دیا۔ لیکن چونکہ رخسار کی تنخواہ اس کی ماں کی تنخواہ کے مقابلے میں بہت کم ہوتی تھی، پھر پیسوں میں بہت فرق آ جایا کرتا تھا۔ اگلے مہینے رخسار نے فیصلہ کیا کہ وہ ایسی حالت میں بھی کام کرنے کے لیے جایا کرے گی۔ چند ماہ کے بعد ہی رخسار نے ایک پیارے سے بچے کو جنم دیا۔ جیسے ہی اس کا بچہ اس دنیا میں آیا تو گھر والوں کو ایک اور آزمائش نے آ گھیرا۔ رخسار اپنے بچے کو چھوڑ کر کام پر چلی جاتی۔ رخسار کی ماں اپنے نواسے کو بہت پیار کرتی اور اس کا خیال رکھتی۔ جب رخسار گھر آتی تو وہ کہتی کہ میری بیٹی کتنی محنت کرتی ہے، اللہ کرے اسے اتنا ملے کہ اسے لوگوں کے گھروں میں کام نہ کرنا پڑے۔ رخسار کی ماں اسے دعائیں دیتی، لیکن قدرت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ کچھ روز کے بعد اچانک ہی رخسار کے گھر میں ایک چھوٹا بچہ دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے رخسار کی ماں کو یہ خبر دی کہ رخسار کام والے گھر میں بے ہوش ہو گئی ہے۔ رخسار کا شوہر تو صدمے سے دوچار ہو گیا۔ پھر انہیں بتایا گیا کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہی۔ جب رخسار کی ماں کو ہوش آیا تو وہ کہنے لگی کہ ہائے اللہ، میری بیٹی کہاں ہے؟ میری بیٹی کو یہاں کیوں نہیں لایا گیا؟ ہر کوئی ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگا، ہر کوئی استغفار پڑھ رہا تھا کہ اب کوئی اس بوڑھی ماں کو کیسے بتائے کہ اس کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوا۔ اتنی ہی دیر میں اس گھر کی مالکن بھی آ گئی جس کے گھر میں رخسار کام کیا کرتی تھی اور جہاں پر رخسار کی موت واقع ہوئی تھی۔ اس نے آ کر رخسار کی ماں کو بتایا کہ رخسار کو واشنگ مشین سے کرنٹ لگنے کی وجہ سے موت ہوئی ہے۔ اس کی میت واشنگ مشین کے ساتھ بالکل چپک گئی ہے اور الگ ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ یہ خبر سننی تھی کہ سب لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہر کوئی یہی سوچ رہا تھا کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جب ایک برقعے والی عورت سامنے آئی اور اس نے سب کچھ چلا کر بتایا، لگتا ہے وہ لڑکی گناہ گار تھی، تبھی تو اس کی میت ابھی تک واشنگ مشین کے ساتھ چپکی ہوئی ہے۔
اس کی بات سن کر رخسار کی ماں کہنے لگی، نہیں، میری بیٹی نے ایسا کوئی گناہ نہیں کیا، وہ تو حافظ قرآن تھی۔ اس کی ماں بہت زیادہ پریشان ہوئی، بھلا میری بیٹی کے ساتھ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا شوہر بھی کہنے لگا، میری بیوی بے شک لوگوں کے گھروں میں کام ضرور کرتی تھی، لیکن وہ بد کردار نہیں تھی اور نہ ہی گناہ گار تھی۔ جب یہ سب کچھ سنا تو سبھی لوگ مالکن پر شک کرنے لگے۔ ہر کوئی مالکن پر الزام لگا رہا تھا کہ شاید اسی نے رخسار کو مروایا ہے۔ مالکن بہت زیادہ گھبرا گئی اور وہاں سے چپکے سے چلی گئی۔ مالکن کہنے لگی، میں نے اس پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد رخسار کی ڈیڈ باڈی کو لایا گیا۔ اس کی ڈیڈ باڈی کو واشنگ مشین سے الگ کرنے کی ہر ناکام کوشش کی گئی، مگر کوئی بھی کامیاب نہ ہوا۔ اس کی میت واشنگ مشین کے ساتھ بہت بری طرح سے چپکی ہوئی تھی۔ رخسار کی ماں سوچ میں پڑ گئی، اسے سب یاد آ رہا تھا، لیکن اسے کوئی لمحہ ایسا یاد نہیں آیا جس سے سوچ کر وہ جان سکے کہ اس کی بیٹی نے ایسا کون سا گناہ کیا۔ رخسار کا شوہر بھی اپنے سر گھٹنوں میں دبائے بیٹھا تھا۔ سب لوگ چلے گئے۔ مالکن جب اپنے گھر گئی تو اس نے اپنے گھر کی لانڈری والی جگہ کی اچھی طرح تفتیش کروا لی، لیکن اسے کوئی سراغ نہ مل سکا جس سے یہ پتہ چلے کہ رخسار کی موت کیسے واقع ہوئی ہے۔ رخسار کی موت کو اب 2 دن گزر چکے تھے اور اس کی جسم سے بہت ہی گندی قسم کی بدبو آنے لگی تھی۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ بہتر ہے اس کو واشنگ مشین کے ساتھ ہی دفن کر دیا جائے۔ رخسار کی ماں نے ایک آخری فیصلہ لیا، اپنے داماد کے پاس گئی اور کہا کہ بیٹا، یہ معاملہ بہت ہی زیادہ سنجیدہ ہے، ہمیں کسی بزرگ یا عالم دین سے اس کا ذکر کرنا چاہیے، اس سے پوچھنا چاہیے کہ ہم کیا کریں، ہمیں کوئی فیصلہ سنائے۔ اور پھر وہ ایک جامعہ کے بہت بڑے مفتی صاحب کے پاس گئے، اس معاملے کے بارے میں بتایا تو مفتی صاحب نے رخسار کے گھر آنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی مفتی صاحب گھر آئے، سب سے پہلے انہوں نے افسوس کا اظہار کیا، پھر گہری سوچ میں کھو گئے۔ انہوں نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا کہ کیسے رخسار کی میت واشنگ مشین کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ اس کے بعد وہ رخسار کی امی سے پوچھنے لگے کہ کیا رخسار نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا گناہ کیا تھا جو اس کی موت کا ایسا سبب بنا ہے؟ رخسار کی امی نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کا شوہر بھی کہنے لگا، میری بیوی بالکل گناہ گار نہیں تھی، وہ بے گناہ تھی، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ سب کیوں ہوا۔ مفتی صاحب نے ان دونوں کی بات صبر اور تحمل سے سنی، پھر کہنے لگے کہ یہ عام طور پر ایسے شخص کے ساتھ ہوتا ہے جس نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہو اور اس گناہ کی کسی کو بھی خبر نہ ہو۔ مجھے لگتا ہے اگر کرنٹ لگنے کی وجہ سے اس کی موت ہوئی ہے اور اس کا وجود واشنگ مشین کے ساتھ چپکا ہوا ہے تو یقیناً اس نے اسی جگہ پر کوئی گناہ کیا ہوگا۔ یہ بات سننے کے ساتھ ہی رخسار کی امی کے ساتھ رخسار کے شوہر کے پیروں کے نیچے سے بھی زمین نکل گئی اور وہ دونوں مفتی صاحب کو حیرانگی سے دیکھنے لگے۔ رخسار کا شوہر مولوی صاحب سے بولا، مولوی صاحب، آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میری بیوی تو بہت نیک تھی۔ مولوی صاحب کہنے لگے، گناہ کی نوعیت کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے۔ پھر مولوی صاحب نے رخسار کی امی سے پوچھا، کیا آپ بتا سکتی ہیں رخسار کتنے گھروں کا کام کرتی تھی؟ کوئی گناہ تو ایسا ضرور کیا جو کسی کو معلوم نہیں ہے۔ کیا پتہ اس نے غلطی سے کسی کی کوئی چیز چرا لی ہو یا کوئی نقصان کر دیا ہو۔ رخسار کی ماں نے کہا، میری بیٹی نے کبھی چوری نہیں کی تھی۔ مفتی صاحب نے کہا، کیا پتہ جو کچھ آپ بول رہی ہوں یہ صحیح نہ ہو، کبھی آپ نے ایسا محسوس کیا کہ معمول سے ہٹ کر اس کا برتاؤ الگ ہو، یا کبھی آپ نے اس میں کوئی تبدیلی محسوس کی ہو، یا آپ کو لگا کہ آج رخسار بہت خوش ہے؟ اس کی ماں نے کہا، میری بیٹی تو ہر وقت خوش رہتی تھی۔ پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مفتی صاحب نے رخسار کی ماں سے آخری سوال کیا اور کہا کہ کیا آپ یہ بتا سکتی ہیں رخسار ماہانہ کتنا کما لیتی تھی؟ رخسار کی ماں نے خوشی خوشی کہہ دیا، میری بیٹی ماہانہ بہت زیادہ کما لیتی تھی، کبھی کبھار تو اس کے پاس بہت زیادہ پیسے ہوتے تھے،
میں اس سے پوچھتی کہ یہ کہاں سے آئے اتنے زیادہ، تو وہ کہنے لگی میں بہت سے کام کرتی رہتی ہوں، تبھی تو مالکن مجھے اضافی پیسے دے دیتی ہے۔ یہ سن کر مفتی صاحب کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور دال میں کچھ کالا لگا۔ وہ کہنے لگے کہ آپ رخسار کے اس مالکن کے گھر پر مجھے لے جا سکتی ہیں جہاں اس کی موت واقع ہوئی۔ یہ راز وہیں جا کر کھل سکتا ہے۔ اس کے بعد مولوی صاحب کو لے کر اس کی ماں مالکن کے بنگلے پر گئی۔ پہلے تو وہ عورت انہیں دیکھ کر گھبرا گئی، پھر مفتی صاحب نے اسے یقین دلوایا کہ بی بی دیکھو، یہ معاملہ بہت سنگین ہے، آپ اس بارے میں کچھ نہ کچھ تو ضرور جانتی ہوں گی، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ کو جو کچھ بھی معلوم ہے آپ اس معاملے میں بتا دیجیے تاکہ رخسار کو قبر کی مٹی نصیب ہو سکے۔ اس پر رخسار کی مالکن نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور مفتی صاحب اور رخسار کی ماں کو سب کچھ بتا دیا۔ وہ کہنے لگی کہ میں وہاں گاؤں میں جا کر سب کچھ بتانا چاہتی تھی، لیکن گاؤں والے مجھ پر ہی شک کر رہے تھے، اس لیے میں وہاں سے واپس آ گئی۔ دراصل رخسار کافی سالوں سے میرے پاس کام کر رہی تھی، مجھے اس کا کام بہت پسند تھا، وہ کپڑے بہت اچھے دھویا کرتی تھی، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ کپڑے محض ایک لالچ کی وجہ سے دھوتی ہے۔ جس دن رخسار کی موت واقع ہوئی، کچھ دیر پہلے ہی اس نے کپڑے دھونا شروع کیے تھے۔ کچھ کپڑے کمرے میں رہ گئے تھے، میں وہ دینے کے لیے رخسار کے پاس آنے لگی، لیکن میں نے تھوڑا دور سے دیکھا کہ رخسار چوروں کی طرح سے کپڑوں کی تلاشی لے رہی تھی، ادھر ادھر منہ کرتے ہوئے کپڑوں میں کچھ ٹٹول رہی تھی، کپڑوں کی جیبوں میں ہاتھ مار کر دیکھ رہی تھی، شاید کوئی چیز ڈھونڈنا چاہتی تھی۔ میں وہیں چھپ کر سب کچھ دیکھنے لگی۔ اتنے میں نے دیکھا کہ میرے شوہر کے کوٹ کی جیب میں سے 1000 روپے کا نوٹ نکلا، جسے دیکھ کر رخسار کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے جلدی سے دوپٹے کے پلو سے اس نوٹ کو باندھ لیا، پھر دوسرے کپڑوں کو ٹٹولنے لگی۔ ایسا کرتے کراتے اس نے سب کپڑے ٹٹول دیے، کسی میں سے 500 کا نوٹ، کسی میں سے 1000 کا نوٹ، کسی میں سے 100 200، اسی طرح اسے پیسے مل رہے تھے۔ میری عادت نہیں تھی کہ میں کپڑے دھونے سے پہلے اسے چیک کر کے دوں۔ اکثر میرے شوہر اور میرے بیٹے کی جیبوں میں پیسے رہ جاتے تھے۔ کئی دفعہ تو میرے شوہر نے مجھے اس بارے میں بتایا کہ فلاں کپڑوں میں اتنے پیسے چھوٹ گئے تھے، مگر میں ان باتوں کو اتنا سیریس نہیں لیتی تھی، کیونکہ ہمارے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے۔ میرے لیے یہ سب کچھ بہت معمولی تھا، لیکن جب اس دن میں نے رخسار کو ایسی حرکت کرتے ہوئے دیکھا تو مجھے شدید جھٹکا لگا۔ واللہ عالم، خدا جانتا ہے، میں اس پر کسی قسم کا کوئی زور یا زبردستی یا تشدد نہیں کیا تھا۔ میں بس اس کے پاس گئی، اسے وہ کپڑے تھما دیے، میں نے کہا رخسار، اگر تمہیں پیسے چاہیے تھے تو مجھ سے مانگ لیتی ہے، میں نے تم میں کبھی کوئی فرق نہیں کیا، تمہیں ہر چیز دیتی تھی، پھر تم نے ایسی حرکت کیوں کی؟ مجھے ان پیسوں سے کوئی غرض نہیں تھی، میں نے تو اس سے وہ پیسے واپس بھی نہیں لیے، مجھے صرف اس کی ایمانداری نہ ہونے پر دکھ ہوا تھا۔ یہ کہہ کر میں جیسے ہی اپنے کمرے کی طرف مڑی، ایک زوردار چیخ کی آواز مجھے سنائی دی۔ وہ رخسار کی چیخ تھی۔ میں دوڑی گئی تو دیکھا رخسار مشین کے ساتھ بری طرح سے چپکی ہوئی تھی۔ میں نے گھر میں موجود باقی نوکروں کو بھی بلایا، بڑی مشکل سے ہم نے مین سوئچ بند کیا تھا، لیکن رخسار کی ڈیڈ باڈی اس سے الگ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، اس لیے مجھے مجبوراً واشنگ مشین کے ساتھ ہی رخسار کے گھر پر اس کی میت کو پہنچانا پڑا۔ یہ کہہ کر وہ عورت بہت دکھی ہوئی اور اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اب مفتی صاحب سب کچھ سمجھ چکے تھے، اور شاید اب رخسار کی ماں کو بھی وہ سب کچھ سمجھ میں آ رہا تھا کہ ایک ایسے مہینے کے آخر میں ان کی بیٹی کے پاس بہت سے پیسے ہوتے تھے۔ رخسار کی ماں کا سر جھک گیا، وہ بہت شرمندہ ہوئی۔ مفتی صاحب نے کہا، بی بی، آپ کو آپ کے تمام سوالوں کے جواب مل چکے ہیں، اب یہی بہتر ہے کہ رخسار کو اس مشین کے ساتھ ہی دفن کر دیا جائے۔ یہ تو اس کے گناہ کی سزا تھی جو اسے دنیا میں ملی تھی، لیکن رخسار کی ماں اور اس کے شوہر کے دل پر جو گزری تھی وہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ پھر یوں رخسار کی میت کو واشنگ مشین کے ساتھ ہی دفن کر دیا گیا۔ رخسار کی موت کی اصل وجہ جان کر لوگ اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگے، اور انہوں نے یہ پکا عزم کر لیا کہ آئندہ کبھی بھی کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے، ایسا گناہ کبھی نہیں کریں گے جس سے ایسی موت واقع ہو۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ ہم سبھی کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، کیونکہ بہت سی ایسی عورتیں ہیں جو گھروں میں کام کرتی ہیں،
شاید سبھی نہیں تو ان میں سے چند ایک ایسی حرکت ضرور کرتی ہوں گی، اور وہ مرد حضرات جو کپڑے وغیرہ استری کرنے کا کام کرتے ہیں اکثر جیبوں میں سے پیسے نکل آتے ہیں تو وہ بھی اس طرح کی حرکت شاید کر جاتے ہوں۔ پیارے دوستو، چوری چوری ہی ہوتی ہے، چاہے 1 روپے کی ہو یا 1 لاکھ روپے کی۔ ہمیں اللہ کے آگے اس کا جواب دینا ہوگا۔ اللہ کے آگے ہماری اس بات کی پکڑ ہوگی، ان سب معاملات کے بارے میں ہمیں جواب دینا ہوگا۔ آج اپنے حالات بہتر کرنے کے لیے کوئی ایسا راستہ اختیار مت کریں جس سے آپ کا کل اور آخرت مشکل میں پڑ جائے۔ نیکی، ثواب اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ کیا پتہ یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور اس کا ثواب ہمارے نصیب میں ہو۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں ایسے واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔